السلام علیکم ناظرین آداب، میں ہوں اسماعیل کرخی۔ اگر آپ انصاف پسند ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کے اصولوں پر چلیں۔ ایک طرف تو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن کا دعویٰ کرنا، اور دوسری طرف جو لوگ اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہیں انہیں گالیاں بکنا یا ان پر تنقیدیں کرنا نہایت گھٹیا عمل ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف اوپینین یہ گالیاں بکنے کا لائسنس نہیں بلکہ ایک اہم ذمہ داری ہے جسے اخلاقی بلندی کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم زائرہ وسیم یا ثنا خان یا ان جیسی بڑی اداکاراؤں کے ذاتی فیصلے اور ان پر واویلا کرنے والوں کا فیکچول انالیسس یعنی منصفانہ تجزیہ کریں گے۔ ہم ان لوگوں کے بھی بارے میں بات کریں گے جو اسلامو فوبیا کو پھیلانے کے لیے یا اسے ہوا دینے کے لیے عجیب و غریب طریقے اپناتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ڈبل اسٹینڈر یعنی دوہرے معیار اور رویے کی بات کریں گے جو ایک طرف تو خود کو امن پسند، نیوٹرل اور لبرل بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہایت متشدد ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے بگ باس شو سیزن 6 رنرز اور ہندی فلم میں کام کرنے والی ثنا خان فلم انڈسٹری سے توبہ کر لیا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے 8 اکتوبر صبح 9 بجے اپنے فیس بک پیج پر اپنے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ایک مختصر نوٹ میں کہا کہ آج میں اپنی زندگی کے اہم موڑ پر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے فلم انڈسٹری یا شوبیز میں کافی عرصہ گزارا ہے جس میں مجھے عزت، شہرت اور دولت کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کی طرف سے بے انتہا محبت بھی ملی ہے، جس پر میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، کیا انسان دنیا میں صرف اسی لیے آیا ہے؟ کیا صرف دولت اور شہرت کو حاصل کرنا کسی کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو انسانوں کی خدمت میں گزار دیں جو بے سہارا اور بے آسرا ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک لمبے وقت سے اپنے اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اس سوال کا جواب میں نے اپنے مذہب میں پا لیا کہ دنیا کی زندگی اصل میں مرنے کے بعد والی یعنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق گزاریں، دولت اور شہرت کی دوڑ سے نکل کر ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ لہٰذا آج میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ اپنے شوبیز کی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور خدا کے احکام کو مکمل کرنے کے لیے گزاروں گی۔ پھر انہوں نے سب سے دعا کی، درخواست کی کہ وہ اپنے اس فیصلے پر جمی رہیں اور خود بھی اللہ سے توفیق طلب کی۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ براہ مہربانی مجھے آئندہ کسی بھی شوبز پروگرام میں انوائٹ نہ کریں۔ آپ ثنا خان کا پورا اعلان غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اس میں کسی بھی ایسی بات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جو انسانیت کے خلاف ہو یا کسی کو ٹھیس پہنچائے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ثنا خان نے بہت ہی پازیٹیو اور نہایت با اخلاق طریقے سے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ یاد رہے 33 سالہ ثنا خان 2005 سے اب تک 14 فلمیں کر چکی ہیں جس میں 3 سپر ہٹ اور 3 سیمی ہٹ فلمیں ہیں۔ ہندی فلموں کے علاوہ انہوں نے تمل، تیلگو اور کنڑا جیسی فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تمام پرانی ویڈیوز اور پکچرز اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا۔ افسوس یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن کے دعوے داروں نے ثنا خان کو خوب ٹرول کیا۔ کسی نے تانا دیا کہ فلم انڈسٹری میں انہیں کام ہی نہیں مل رہا تھا تو مذہب یاد آ گیا۔ کسی نے کہا کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، تو کوئی انہیں گالیاں دینے لگا کہ اب یہ دہشت گردی پھیلائے گی اور حجاب کی کالی دنیا کو آباد کرے گی، جبکہ بہت سے لوگوں نے مسلم علماء کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ یہ سب مسجد مدرسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ ثنا خان نے خود اسلامک اسٹڈیز شروع کی تھی، انہوں نے ذاتی طور پر ریسرچ کی اور اپنے سوالوں کے جواب تلاش کیے۔ لوگوں نے انہیں کمنٹ باکس میں ماں بہن کی گالیاں بھی دی، کہا گیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، غیر مسلموں کو متاثر کرنے کے لیے ایک ڈھونگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو عام لوگوں کا رویہ تھا، لیکن کچھ مسلمانوں نے بھی طنز کیا کہ اگر سچ مچ توبہ کر لی ہے تو پھر چہرہ بھی ڈھکیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس رویے کے شکار بڑے بڑے لوگ بھی ہوئے، جیسا کہ زائرہ وسیم کے وقت بڑے بڑے لوگوں نے انہیں ٹرول کیا تھا۔ نیوز چینلز نے ہیڈنگز بنائی تھی کہ اللہ بالی ووڈ سے ڈرتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا فلموں میں کام کرنا، کٹر پنتھی سوچ نے چھینا سیکرٹ سپر اسٹار، اور اللہ نہیں ملا کے ڈر سے زائرہ نے لیا سنیاس، اللہ کو ایکٹنگ پسند نہیں، اسلام کا داؤ کٹر پنتھی کا دباؤ، جیسے نفرت
नफरत आमेज प्रोग्राम न्यूज चैनलों पर चलाए गए, जबकि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी ज़ाहिरा वसीम के इस अमल पर उनकी खूब हौसला शिकनी की और उन्हें डिस्करेज किया। रवीना टंडन ने तो उन्हें एहसान फरामोश कहकर कहा कि अपनी सोच अपने साथ ले जाएं। इसके अलावा भी कई टिप्पणियां की, लेकिन बाद में माफी मांगकर ट्वीट डिलीट कर दिया। बॉलीवुड के मस्खरा अनुपम खेर ने कहा कि मुमकिन है कि यह फैसला किसी के दबाव में आकर लिया गया हो। इनके अलावा बॉलीवुड की एक लॉबी ने ज़ाहिरा वसीम को अपनी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, लिहाजा फिल्म स्टार आमिर खान को अपील करनी पड़ी कि तमाम लोग ज़ाहिरा वसीम को तनहा छोड़ दें, इनके इस जाती फैसले का एहतराम करें। वो एक कम उम्र लेकिन अक्लमंद और ज़हीन लड़की हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। आमिर खान ने ज़ाहिरा वसीम को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ज़ाहिरा, आप नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें इस फैसले की तरफ किस जज्बे ने लाया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। याद रहे, आमिर खान ने यह बयान इसलिए दिया था कि ज़ाहिरा वसीम के नाम पर मीडिया ने जो कोहराम बर्पा किया था उससे अच्छे मजबूत लोगों के हौसले टूट जाते। आमिर खान के ट्वीट के बाद उन्हें भी खूब ट्रोल किया गया और कहा गया कि वो ज़ाहिरा वसीम की तरफदारी नहीं कर रहे बल्कि मुतशद्दिद नजरियात को सपोर्ट कर रहे और प्रमोट कर रहे हैं। आमिर खान जब अपनी वालिदा को हज पर लेकर गए थे तब भी उन्हें बहुत से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। वहां उनकी मुलाकात मशहूर आलमी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और गुलकार जुनैद जमशेद और मशहूर स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से हुई थी। तो आमिर खान को जबरदस्त ट्रोल किया गया कि वो दहशतगर्दों से मिलने गए हैं। आपको बता दें कि जुनैद जमशेद भी एक मशहूर गुलकार थे। बाद में उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़कर रूहानी सुकून हासिल करने के लिए इस्लामी कल्चर को पूरी तरह अपना लिया। ये सिर्फ ज़ाहिरा वसीम, सना खान या वीना मलिक और आमिर खान की बात नहीं है, बल्कि हमेशा से ही यही रवैया अख्तियार किया गया है। आपको हैरत होगी कि मशहूर भारतीय म्यूजिशियन और गुलकार AR रहमान की बेटी ने जब हिजाब लगाया तो दोनों को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया। यहां तक कि AR रहमान को सफाई पेश करनी पड़ी कि मैंने अपनी बेटी को हिजाब लगाने का हुक्म कभी नहीं दिया, ये उसकी अपनी पसंद है। मेरी एक बेटी हिजाब नहीं लगाती, ये उसका अपना फैसला है। बतौर सबूत उन्हें ट्विटर पर तस्वीर डालनी पड़ी। यानी जब भी किसी ने इस्लामी तालीमात अपनाने की कोशिश की उसे हद दर्जा ट्रोल किया गया। ये तरीका उन लोगों ने अपनाया जो खुद को न्यूट्रल, लिबरल और बहुत ज्यादा सेकुलर बताते हैं। ज़ाहिरा वसीम को तस्लीमा नसरीन ने अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि मुझे अफसोस है कि इतनी काबिल लड़की नकाब और हिजाब की तारीकियों में दूसरी मुस्लिम लड़कियों की तरह छुपने जा रही है। याद रहे, तस्लीमा नसरीन वही खातून है जिन्होंने हमेशा इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेजा तनकीदों का निशाना बनाया है। उन्होंने इस्लामी अहकामात का खूब मजाक उड़ाया और कई किताबें कुरान और हदीस के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भरने के लिए लिखी है, जिस पर उन्हें अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटानिया, जर्मनी, बेल्जियम से और इस तरह के बहुत से ममालिक से अब तक 25 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। हैरत की बात है कि एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन का नारा लगाने वालों का चेहरा इस हद तक गंदा है, वो ना सिर्फ तनकीद करते हैं बल्कि इस्लाम को अपनाने वालों पर गालियां बकते हैं और उन्हें ताने भी देते हैं। सलमान रुश्दी भी इसी काम के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों पर तनकीद करना अपना प्रोफेशन बना लिया है। आप बदनाम जमाना पाकिस्तानी तारिक फतेह से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जो भारतीय मीडिया पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए मशहूर है। महसूस होता है कि हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देना उनका मिशन है। उन्होंने भी ज़ाहिरा वसीम के इस फैसले को मुल्ला का दबाव और जिहादी सोच का नतीजा करार दिया। लेकिन याद करें, जब मुस्लिम घराने में पैदा होने वाली सोफिया हयात जो कि लंदन के मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर हैं, उन्होंने ईसाइयत अपनाई थी। फिर रूहानियत की तलाश में वो दर बदर भटकती रही और 2016 में कैथोलिक चर्च की राहिबा यानी नन बन गई। तब तक उन्हें किसी भी ट्रोल का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वो इस पर कायम नहीं रह सकी। अपने न्यूड फोटोज के जरिए उन्होंने दूसरे मजाहिब की तौहीन करना अपना पेशा बना लिया। इस्लाम और हिंदू धर्म के अलावा बहुत से धर्मों का उन्होंने खूब अपमान किया, लिहाजा उन पर मुकदमा दायर किया गया। भारतीय अदाकार विनोद खन्ना और अदाकारा अनु अग्रवाल ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर मजहबी रास्ता अपनाया था तो उन्हें किसी ट्रोल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उनकी खूब तारीफें हुई। 50 हॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली अमेरिकी अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स ने ईसाइयत को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया, तब भी उन्हें किसी क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता,
जिन्होंने ईसाइयत के बदले साइंटोलॉजी को बतौर मजहब कबूल किया। ऐसे ही जॉर्ज हैरिसन ने ईसाइयत छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया, तो भी उन पर किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं हुई, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया गया। नरगिस दत्त ने भी इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया था, तो भी उनको किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना नहीं था, बल्कि उनकी भी हौसला अफजाई की गई। इंसाफ यह है कि मजहब हर एक का जाती फैसला है, जिसे जो मजहब पसंद हो, जो रास्ता अख्तियार करना हो, वो उसे अख्तियार करे। किसी को मजहब, मुल्क, रंग और नस्ल या कास्ट के नाम पर तनकीद का निशाना बनाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खुली खिलाफ वर्जी भी है। हैरत की बात यह है कि अगर कोई मुसलमान अपने मजहब पर अमल करने लगे तो वो ट्रोल किया जाता है, लेकिन किसी दूसरे मजहब के लोग जब अपने मजहब पर अमल करते हैं या कोई नया मजहब अपना लेते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। आप खुद सोचें कि यह तरीका दुरुस्त है या नहीं। आप सिर्फ अपनी जिंदगी के फैसलों के मालिक हैं, किसी को यह हक नहीं कि वो दूसरों के पर्सनल डिसीजन पर तनकीद करें। आप समझ चुके होंगे कि आजादी की बात करने वाले एक तरफ तो लंबे लंबे दावे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग अपने उसूलों पर कायम नहीं रहते। जब भी कोई शख्स लिबरलिज्म से इस्लाम की तरफ आता है तो उसे दहशतगर्द, रेडिकल और कंजर्वेटिव कहकर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मीडिया के जरिए अवाम में नफरत भरने का काम करने वाले यहीं पर बस नहीं करते, बल्कि अगर कोई शख्स जिसका नाम सलीम, असलम या अकरम है और वो किसी तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल कर ले तो उसे जिहाद का नाम दिया जाता है। कभी यूपीएससी जिहाद, कभी आईआईटी जिहाद, तो कभी नीट और जेईई जिहाद। लव जिहाद, कोरोना जिहाद और तबलीगी वायरस के अलावा इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए रोजाना नए नए जिहाद इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। यह आम बात है कि आप जब भी किसी फिल्म में मुस्लिम इलाका देखते होंगे तो वहां गंदगी, मारपीट, गाली गलौज के साथ साथ हर नुक्कड़ पर कसाई की दुकानें नजर आएंगी। मुसलमान जालीदार टोपी और बनियान में नजर आएंगे। वहीं पर ड्रग्स डीलिंग और चर्च गांजे का बिजनेस और जान की सुपारी लेने और देने का काम होता है। पूरी मूवी में मुसलमानों के कैरेक्टर को इसी तरह क्रिमिनलाइज्ड किया जाता है। दहशतगर्द दिखाना हो तो उनके अलावा कोई और मिलता ही नहीं। हर दिखाए जाने वाले मुजरिम का चेहरा अरबी रुमाल से ढका हुआ दिखाई देता है। यह अलग बात है कि 10 लोगों को दहशतगर्द दिखाकर एक साइड कैरेक्टर को मुस्लिम दिखाया जाता है, जो या तो खबरी होगा या पुलिस कांस्टेबल होगा या कभी हीरो का अच्छा दोस्त होगा या कभी कभी हीरो होगा। आप गौर करें कि जब भी कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाई जाती है तो उसमें मुस्लिम बादशाहों को जानवरों की तरह खाते पीते दिखाया जाता है, लेकिन कभी इन मसलों पर मुसलमानों ने किसी जगह तोड़फोड़ नहीं की, बॉयकॉट के नारे नहीं बुलंद किए, ना ही कभी कोई फसाद किया, और करना भी नहीं चाहिए। फिल्मों में गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की मोहब्बत करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर कभी किसी फिल्म में मुस्लिम लड़का और गैर मुस्लिम लड़की मोहब्बत के बंधन में दिखा दिए जाएं तो इसे लव जिहाद का नाम देकर कुछ लोग कोहराम बर्पा कर देते हैं। यह अलग बात है कि सब ऐसा नहीं करते, बल्कि अक्सर लोग इसे सिर्फ तफरीह के लिए देखते हैं। हाल ही में टाटा और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन से चलने वाले मशहूर ज्वेलरी शोरूम तनिष्क ने एक एडवर्टीजमेंट वीडियो बनाया जिसमें मुस्लिम घराने में एक गैर मुस्लिम बहू दिखाई गई। मुस्लिम घराने ने सुबह होते ही हिंदू रस्में अदा की तो बहू ने सास से पूछा कि अम्मी, आपके यहाँ तो ये रस्म नहीं होती है ना? जिस पर सास जवाब देती है कि बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर जगह होती है। फिर आखिर में तनिष्क के प्रमोशन के लिए एक जुमला चलता है कि एक जो हुए हम तो क्या न कर जाएंगे हम। बस इसे लेकर पूरे मुल्क में कोहराम मचा दिया गया। मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि हिंदू बहू ही क्यों, ये लव जिहाद है, मतलब हद है। मुल्क भर में तनिष्क के बायकॉट का नारा गूंजने लगा, यहां तक कि ऑफिशियली इसे तनिष्क ने डिलीट भी करके माफी भी मांग ली, लेकिन इन सब का कोई असर ना हुआ। जिनकी औकात एक जोड़ी अंडरवेयर खरीदने की भी नहीं है, वो भी तनिष्क के प्रोडक्ट का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। जैसे पहले सर्फ एक्सेल की एक एडवर्टीजमेंट को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, उसी तरह इस मर्तबा भी कोशिश की गई। अब अगर इस तरह की जहनियत को प्रमोट किया जाने लगे तो जाहिर है कि पूरे मुल्क के हालात क्या होंगे। धीरे धीरे नफरत को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो जहर लोगों के दिलों में भरा जा रहा है, उसके नताइज निहायत खतरनाक है। सवाल यह है कि आखिर नफरत फैलाने वालों पर रोक कब लगेगी? यकीनन ये मीडिया टेररिज्म है जो लोगों के दिलों में नफरत भर रहे हैं।
لہذا ان کے خلاف بجاج کمپنی نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ کسی بھی طرح کی نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ہم ان سے اپنی ایڈورٹیزمنٹ یا پروموشن کا کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پارلے جی نے بھی یہی اعلان کر دیا، ان کے خلاف بھی لوگوں نے بائیکاٹ کے ٹرینڈ چلا دیے۔ حالانکہ ان کمپنیوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ بائیکاٹ کھیلنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آپ نے لبرلزم اور ریڈیکلزم جیسے ان دو لفظوں کو بار بار سنا ہوگا۔ لبرل لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں ایک اچھی تصویر ابھرتی ہے جس میں ٹائی کوٹ پہنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے کوئی مرد یا عورت دکھائی دے گے، جبکہ ریڈیکل لفظ سنتے ہی کالا سا چہرہ، داڑھی، ٹوپی یا پگڑی، لمبا کرتا، چھوٹا پیجامہ اور ہاتھ میں تلوار یا گن نظر آئے گی۔ میڈیا اور فلموں کے ذریعے یہ تصویر انٹرنیشنل لیول پر بنا دی گئی ہے۔ لبرل لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت ہی امن پسند اور دوسروں کی پرسنل لائف سے بیزار، نہایت آزادانہ مزاج رکھنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے متشدد لبرل ہیں اتنا کوئی بھی نہیں۔ لبرل چاہتے ہیں کہ انہی کی سوچ پوری دنیا پر غالب رہے، جو یہ کہیں سب مانے، لوگ ان کی طرح سوچے، ان کے سوچنے کا اسٹینڈرڈ ہی تسلیم کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے مذہبی طور پر ریڈیکل لوگوں کی تو وہ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ کہیں پر جانوروں کی ہتیا کے نام پر انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کہیں جے شری رام نہ کہنے پر، کہیں نچلے اور کمزور جاتی کے لوگوں کو سو کالڈ اپر کاسٹ کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں گھسنے نہیں دیتے، تو کہیں ان کی لڑکیوں کا گینگ ریپ کر دیتے ہیں، تو کہیں کسی کی عبادت گاہوں کو گولہ بارود سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ کی بات کریں تو وہاں کی نسلی لڑائیاں کسی کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن مذہبی تشدد حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ پہلے یہودیوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا گیا، پھر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ خود ہمارے ملک بھارت میں آ کر 150 سالوں تک ان لوگوں نے جو ظلم اور بربریت کا ناچ ناچا ہے وہ کسی کے سامنے ڈھکا چھپا نہیں، یہ ان کی کالی تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں کروڑوں انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ سیکولر ہونے کا دعویٰ کرنے والے یورپی اور امریکی سیاستدان جس طرح لوگوں میں اسلام اور دوسرے مذاہب یا ذات یا نسل والوں کے خلاف زہر گھولتے ہیں، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ دنیا پر راج کرنے اور پیٹرو ڈالر کا قبضہ قائم رکھنے یا سونے کے ذخیرے لوٹنے کے لیے شام، لیبیا، لبنان، عراق، ایران اور افغانستان کو تباہ کرنے کے بعد اب یہ لوگ دوسروں کو دہشت گردی کی سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ دوستو ایک بات پہلے میں واضح کر دوں کہ سبھی لبرل ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی اکثریت اچھی ہے اور وہ کھلے مزاج کے لوگ ہیں، لیکن لبرلزم کے نام پر بہت ساری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو حقیقت متشدد نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور اسی لبرلزم کے نام پر اسپین، فرانس، نیدرلینڈ اور جرمنی جیسے کئی ملکوں میں لڑکیاں اپنے مکمل کپڑے قانونی طور پر اتار سکتی ہیں۔ یہ حق انہیں وہاں کی سرکار فراہم کرتی ہے، بلکہ ایسا کرنے پر انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن کوئی لڑکی حجاب کرنا چاہے تو اس پر پابندی ہے، اسے ٹرول کیا جاتا ہے، اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا، ایگزام ہال میں انٹری نہیں دی جاتی، نوکری نہیں ملتی، سرکاری اداروں سے انہیں نکال دیا جاتا ہے۔ سال 2004 میں فرانس نے اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے حجاب پر پابندی عائد کر دی، پھر 2011 میں پورے ملک بھر میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ 2017 میں آسٹریا نے حجاب پر پابندی عائد کرتے ہوئے 150 یورو یعنی تقریباً 13,000 بھارتی روپیہ فائن رکھ دیا۔ اسی طرح کئی فریڈم آف ریلیجن کا نعرہ لگانے والے یورپی ملکوں نے حجاب پر پابندی لگا دی۔ ڈینمارک، نیدرلینڈز، بیلجیم اور بلغاریہ میں بھی حجاب پر پابندی ہے۔ قانون توڑنے پر بلغاریہ حکومت نے $848 یعنی تقریباً 63,000 روپے فائن رکھا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی ممالک ہیں جہاں لڑکیاں پبلک پلیسز میں اپنے پورے کپڑے اتار سکتی ہیں، کیونکہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، ان کی اپنی پسند ہے، لیکن حجاب سے انہی سو کالڈ لبرلز کو خوب نفرت ہے، کیونکہ حجاب انہیں بالکل پسند نہیں، لہٰذا اس پر پابندی لگا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی نفرت پھیلانے کے باوجود ان ملکوں میں حقیقت سمجھنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور دن بدن وہاں پر لوگ روحانی سکون کے لیے اسلام اور اس کے علاوہ بھی کچھ مذاہب قبول کر رہے ہیں۔ اسی اسلامو فوبیا کے چلتے آزادی کے نام پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور ان پر جملے بازی عام ہو گئی ہے۔
کیا یہ حق کسی کمیونٹی کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کے مذہبی رہنماؤں کی بے عزتی کرے یا ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے؟ یہ مان ہانی کا دعویٰ دائر کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے خدا کو پوجتے ہیں ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ وہ جہالت میں بنا سوچے سمجھے تمہارے سچے نبی اور خدا کا مذاق اڑائیں گے۔ اور یہی اصل اصول ہے جس سے تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان محبت قائم رہ سکتی ہے۔ کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا یا اپنی سوچ کسی پر تھوپنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ دوستو، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر اسلامک اسکالر مفتی نثار قاسمی صاحب سے بات کریں اور یہ سارے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر ثنا خان یا زائرہ وسیم جیسے لوگوں کے فیصلوں کے بارے میں اسلامی پرسپیکٹیو کیا ہے، اسلامی اعتبار سے کیا رائے ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، ہمارے بہت سے دوستوں کا بھی سوال آ چکا ہے کہ ثنا خان یا زائرہ وسیم جیسے جو لوگ ہیں، فلم انڈسٹری میں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یا جنہوں نے چھوڑ دیا ہے اور توبہ کر کے اسلام کی طرف یا اسلامی جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ لیا ہے، تو اسلام اس سلسلے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ برائے مہربانی ہمیں وضاحت کے ساتھ اور ہمارے ویورز کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماعیل کرخی صاحب، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر سے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیے، جہاں تک ثنا خان یا اس جیسی ایکٹریسز کا سوال ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایسا ذاتی فیصلہ ہے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے فلم انڈسٹری میں آئی تھیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑا۔ اپنے رب کو راضی کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑتا ہے یا کچھ چیزیں اپناتا ہے تو وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف میں محترمہ ثنا خان یا اس جیسی اور ایکٹریسز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کیا اور حقیقی معنی میں اللہ کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ اپنایا۔ دراصل انسان جب اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے لائف کے بارے میں وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، تو وہ یقیناً نتیجے تک پہنچتا ہے اور اسے ہدایت ملتی ہے۔ جیسے کہ مجھے معلوم ہوا کہ محترمہ ثنا خان ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ مقصد تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ دیکھیے، جس طریقے سے اس معاملے کو اچھالا گیا اور پھر اس معاملے کو علماء سے، مفتیان کرام سے اور مدرسوں سے جوڑ دیا گیا، اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے ملک کے رہنے والے ہمارے بھائیوں سے یہ بات صاف طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے جس کے پیغمبر کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، یعنی وہ صرف ہندوستان کے لیے یا سعودی عرب کے لیے یا عرب کنٹریز کے لیے یا کسی خاص ملک کے لیے، کسی بر اعظم، کسی کانٹیننٹ کے لیے رحمت نہیں بنا کر بھیجے گا، یہاں تک کہ پوری خالی اس دنیا کے لیے ان کو رحمت نہیں بلکہ پورے جہان کے لیے، جتنے جہان ہیں ان تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور ان کی رحمت یہاں بھی ہوگی اور قیامت میں بھی ہوگی۔ ہم کو اسی نبی نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے لوگوں، تم زمین میں رہنے والوں پر، تم زمین میں بسنے والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہمارا مسلمانوں کا تمام قوموں سے جو رشتہ جڑتا ہے اس کی بنیاد ہے رحم، اس کی بنیاد ہے محبت، اس کی بنیاد نفرت ہرگز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں من کا لفظ آیا، من کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی جو اس دنیا میں بستا ہو، اس ہر کوئی میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور دنیا میں بسنے والے مختلف مذہب، مختلف قوم کے تمام لوگ ہیں، اور ہم مسلمانوں کو تمام لوگوں کے ساتھ رحمت کا، رحم کرنے کا حکم ملا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری بنیادی ایتھکس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم کسی سے نفرت اس کی ذات کی وجہ سے بالکل نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مدرسے والوں کو یا ملاؤں کو یا مفتیوں کو فلم انڈسٹری والوں سے چڑ ہوتی ہے، یہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے۔
آپ لوگوں کے سامنے اب میں اس کو بالکل صاف کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول پیش کرتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے، کہ نفرت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ کسی سے اگر ہمیں بغض ہے، کوئی چیز ہمیں اگر ناپسند ہے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ اس کو ہم چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں آ گئے شراب پی کر۔ شراب ابھی نئی نئی حرام ہوئی تھی اور وہ ان کی عادت شاید کچھ ایسی رہی ہوگی کہ ان سے شراب چھوٹ نہیں پائی، اور وہ شراب پی کر مسجد میں آ گئے۔ تو انہیں مسجد میں جو سزا دینی تھی وہ دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے ان کے بارے میں چرچا کرنی شروع کی کہ فلاں آدمی تو، مثال کے طور پر جیسے ہم کسی کے بارے میں اگر چرچا کریں تو اس کی برائی کے بارے میں کہیں گے، یار شراب پیتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا اسے، اتنے بڑے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، مگر اس سے شراب نہیں چھوٹ رہی ہے۔ لوگوں نے اس طریقے کی باتیں ان کے بارے میں کرنی شروع کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا اور سب کو کہا کہ دیکھو اسے برا بھلا مت کہو، اس کو لعنت ملامت مت کرو، بلکہ یہ کہو اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کا معاملہ فرما۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی نفرت کے قابل نہیں ہے، وہ انسان نفرت کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس نے چونکہ شراب پینے کا ایک گناہ کیا ہے، لہٰذا وہ گناہ نفرت کے قابل ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہم کو اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑے صحابی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ راستے پر جا رہے ہیں اور ایک آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسے کوس رہے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ نے کہا کہ ایسا مت کرو آپ لوگ۔ تو لوگوں نے بتایا اس نے تو فلاں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے گناہ کیا ہوگا، لیکن اسے برا بھلا مت کہو، اس کو پبلک میں اس کی امیج خراب مت کرو۔ پھر مثال سے حضرت ابو دردہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ لوگوں، اگر کوئی انسان کنویں میں، اگر یہی انسان کنویں میں گرا ہوا ہے تو کیا تم اسے کنویں سے نہیں نکالو گے؟ تو لوگوں نے کہا ضرور نکالیں گے۔ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا یہ اس وقت گناہ کے کنویں میں گرا ہوا ہے، تم اسے اور اندر مت ڈھکیلو بلکہ اسے نکالو۔ اس نے جو کام کیا یقیناً وہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ خود نفرت کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ نفرت کے قابل ہے۔ جب یہ گناہ چھوڑ دے گا فہو اخی، وہ دوبارہ میرا بھائی بن جائے گا۔ لہٰذا کسی کو ناپسند کرنا اور اس کو اچھا نہ سمجھنا، اس کی بنیاد اس کی ذات نہیں ہوتی، اس کی بنیاد وہ کام ہوتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا امت کے ساتھ، ہمارا سارے لوگوں کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، رحمت کا رشتہ ہے۔ ہم رحمت والے نبی کے امتی ہیں، لہٰذا ہمارا رحم کا رشتہ ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ اس کے خراب ہونے کی وجہ سے، اس چیز کے اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہم اس کو نفرت کے قابل سمجھتے ہیں، نہ کہ اس انسان کو نفرت کے قابل سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی باریک سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حدیث کی پوری کتابیں، پورا ذخیرہ آپ ڈھونڈ لیجئے، پورے ذخیرے میں آپ کو لوگوں کے غلط کام کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں صحابہ کرام کی غلطیوں کا تذکرہ ملے گا کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ایک آدمی نے ایسا کیا، ایک عورت نے ایسا کیا، ایک دیہاتی نے ایسا کیا۔ یقیناً رپورٹ کرنے والے لوگ، جن لوگوں نے اس حدیث کو دیکھا، یاد کیا، وہ اس کا نام جانتے تھے، اس دیہاتی کا نام بھی جانتے تھے جو اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کر جس نے پیشاب کر دیا۔ اور لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، نبی کو بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو حقیقی معنی میں انسان بنائے اور اللہ سے جوڑے۔ لہٰذا ہمارے آپ کی طرح لوگوں نے ریاکٹ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں مارو مت اسے، دیہاتی ہے، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تب اسے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دیکھو یہ مسجد ہے، مسجدیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہیں بلکہ مسجدیں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ پیار سے سمجھا دیا، اور اس سمجھانے کی وجہ سے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں دراصل اس انسان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے جو مسجد میں پیشاب کر دیا یہ غلط کام ہے، یہ کام نفرت کے قابل ہے، وہ انسان نفرت کے قابل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا اس دیہاتی کا نام ان لوگوں کو نہیں پتا ہوگا؟ یقیناً ہمارے اور آپ سے زیادہ قبیلوں کے اور نام کے بارے میں وہ لوگ عرب لوگ جانتے تھے،
یقیناً ان کا اس دیہاتی کا نام ان کو معلوم ہوگا، اس کا قبیلہ ان کو معلوم ہوگا، لیکن کسی نے رپورٹ نہیں کیا کہ اس کا نام کیا تھا۔ لہٰذا آپ پورے حدیث میں دیکھیں گے آپ کو کہیں پر بھی گناہ کرنے والے کا نام نہیں ملے گا، ملے گا ایک آدمی، ایک عورت، ایک دیہاتی۔ لہٰذا یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ ہم کو انسان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کو پرابلم اس کے اعمال سے ہے، اس کے گندے کاموں سے ہے۔ اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو ہمارے لیے وہ گناہ کا کام نفرت کے قابل ہے، اور اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کا اچھا کام اس سے محبت کرنے کے قابل ہم کو بناتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صاف ہو گئی ہوگی کہ ہم کسی انسان سے اس کی ذات کی وجہ سے نفرت نہیں کرتے، ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں ہے، نہ فلم انڈسٹری والے سے نفرت ہے، نہ شرابی سے نفرت ہے، نہ جواری سے نفرت ہے، نہ ڈاکوؤں سے نفرت ہے، نہ کسی نیتا سے نفرت ہے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، بلکہ ہمیں نفرت ان کاموں سے ہے جن کاموں کو کر کے وہ امت کا، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، پوری دنیا کے امن کو خراب کرتے ہیں، ان کاموں سے ہمیں نفرت ہے۔ پھر چاہے ایسے کام کوئی مذہبی انسان مذہبی لبادہ اوڑھ کر کیوں نہ کرے، اگر وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر بھی غلط کام کر رہا ہے تو بھی اس کام کی وجہ سے ہمیں اسے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور پر میں اپنے نان مسلم برادرز کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن سے اس بات کو ذرا سا نکالیں کہ مسلمانوں کو، ملاؤں کو، خاص طور پر مفتیان کرام کو، مدرسے والوں کو کسی خاص طبقے سے، کسی خاص کیٹیگری کے لوگوں سے نفرت یا عداوت ہے، ذاتی دشمنی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم چاہ کر بھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کا حکم ملا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خود غلط کام کرتا ہے۔ کسی کی ذات کی وجہ سے ہم کسی سے پرسنلی نفرت نہیں کر سکتے، ان کے کاموں کی وجہ سے ہم ان کو ناپسند کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی مشورے کی، تو میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، میں کسی کو کیا مشورہ دوں گا، لیکن کچھ باتیں ذہن میں ایسی آ رہی ہیں جسے کہہ دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا رخ موڑتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یقیناً توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن زندگی کے جو لمحات غفلت میں گزر گئے، کیوں نہ ہم ان کو مٹا دیں اور ان پر غالب آ جائیں اپنے ان لمحات کے ذریعے جن کو ہم نیکیوں میں گزاریں گے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چونکہ ایسے لوگ سیلیبریٹی ہوتے ہیں، ان کی ایک فین فالوونگ ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو عوام اس بات کو حق اور سچ مان کر لے لیتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق مذہب سے ہو یا کسی مسئلے سے ہو، وہ بغیر ویریفیکیشن کے، بغیر کسی عالم یا مفتی سے پوچھے ہوئے پبلک ڈومین میں نہ ڈالیں، کیونکہ آپ نے یہاں ویڈیو پوسٹ کیا، آپ نے یہاں ٹویٹ کیا، آپ نے یہاں انسٹا پر ایک پوسٹ ڈالی، اور یہاں آپ کے ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو کہیں اگر ہماری غفلت کی وجہ سے انجانے میں کوئی ایسا ٹرینڈ چل گیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، تو پھر اس کے بہت ہی برے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا علماء سے اور مفتیان کرام سے کانٹیکٹ میں رہیں، اور پوچھ کر چلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں بھی پوچھتا ہوں اپنے بڑوں سے، ہم سب کو اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنا چاہیے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یقیناً ہر علم والے سے بڑا علم والا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ یہ تھی میری کچھ گزارشات۔ تمام سیلیبریٹیز کو کہنا چاہوں گا جنہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ ہر مسئلے کو، کسی بھی بات کو ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا یوٹیوب پر چلانے سے پہلے اس کو ویریفائی کر لیں، اوتھینٹک سورسز سے ویریفائی کریں۔ بہت بہت شکریہ اسماعیل کرخی صاحب کہ آپ نے مجھے پھر سے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ امید ہے مستقبل میں بھی ہمارا کولیبریشن ہوتا رہے گا، اور ہم اس طریقے سے صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔